السلام علیکم۔ وہ 10 سے 12 عورتوں کا گروپ تھا جو دور دراز اپنے رشتہ داروں کے ہاں فوتگی پہ جا رہی تھیں۔ ان دنوں ذرائع آمد و رفت محدود تھے، لوگ پیدل ہی سفر کرتے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک عورت کے پاس شیرخواہ بچی بھی تھی۔ بچی کو اٹھائے جب وہ تھک گئیں تو دوسری خواتین سے استدعا کی، وہ بھی سفر سے تھکی ہوئی تھیں۔ باہم مشورے سے طے پایا کہ بچی کو یہیں کہیں سائے میں لٹا دیا جائے۔ پاس ہی مونگ کی پھلیوں کا کھیت تھا۔ سوئی ہوئی بچی کو سائے میں لٹا دیا اور ماں کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ ہم ابھی واپس آ کر اسے اٹھا لیں گے۔ تب بھولے زمانے تھے، ماں نے حامی بھر لی۔ انہوں نے سفر جاری رکھا، بچی سوتی رہی، آخر منزل پہ پہنچی۔ میزبانوں سے اظہار تعزیت کیا۔ مہمان نواز لوگ تھے، کھانا کھلایا، آؤ بھگت کی بستر لگا دیے۔ اب ماں کو بے چینی ہو، بار بار چلنے کو کہے لیکن میزبان جانے نہ دے۔ آخر میزبان کی جیت ہوئی اور وہ لوگ گرم گرم بستروں میں دبک گئیں۔ ماں کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ صبح ہوتے ہی نکل پڑیں گے اور بچی کو اٹھا لیں گے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اب اگر میزبان کو بتایا تو بھی برا لگے گا کہ چھوٹی بچی کو کیسے چھوڑ آئیں۔ اپنے فائدے کے لیے آخر وسوسوں میں گھری تھکی ہوئی ماں پہ بھی نیند کی دیوی مہربان ہو گئی۔ ادھر جس کسان کی فصل تھی اس نے پانی لگایا اور پانی جیسے ہی بچی کے پاس پہنچا، بچی کو نمی پہنچی لگی گلا پھاڑنے۔ کسان بیچارہ ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ جن ہو بھوت ہو سامنے آؤ، جواب کون دیتا اسے؟ بچی نے رونا جاری رکھا۔ آخر ہمت کر کے کسان آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک چھوٹی پیاری سی بچی رو رہی ہے۔ کسان نے جیسے ہی اسے گود میں اٹھایا، بچی نے رونا دھونا بند کیا اور جیسے پہلے ہی اس گود سے مانوس ہو۔ کسان کو اس پھول سی بچی پہ بہت پیار آیا۔ فوراً گھر گیا، بچی بیوی کے سپرد کی اور کہنے لگا، دیکھو خدا نے ہماری جھولی بھرنے کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ ان معصوم لوگوں نے اس بچی کو اپنی بے اولادی کے غم کا مداوا جان کر خدائی تحفہ ہی سمجھا۔ بچی بھی انسانی لمس کو پا کر پھر سے سونے لگی جیسے یہی اس کی کھوئی ہوئی گود ہو۔ لیکن اس کا نام کیا ہوگا؟ کسان کی بیوی نے پوچھا۔ یہ مجھے مونگی کے بوٹے کے نیچے سے ملی ہے، اس لیے اس کا نام مونگی ہی رکھ دیتے ہیں۔ بھولے کسان نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا۔ ادھر ایک چور کسان کے گھر کی گھات لگائے ہوئے بیٹھا تھا، چھپ کر ساری بات سنتا رہا اور مستقبل کے منصوبے بناتا وہاں سے روانہ ہوا۔ چور نے ساری بات سنی اور اسے محفوظ کر لیا۔ چور اصل میں ٹھگ تھا۔ اس نے 12 برس انتظار کیا، یہاں تک کہ مونگی اپنے نقلی والدین کی شفقت کے سائے میں جوان ہوئی۔ انہوں نے اپنی سکونت بدل لی تھی صرف اس لیے کہ وہاں کے لوگ ان سے بچی کے بارے میں استفسار نہ کریں۔ نئے محلے میں مونگی کو اپنی بیٹی ظاہر کرنا آسان تھا۔ انہوں نے مونگی سے کچھ نہیں چھپایا، ویسے بھی وہ بہت سمجھدار بچی تھی۔ جلد ہی اس نے ماں کا گھر بار سنبھال لیا تھا۔ بہادری اس کی سرشت میں تھی اور صبر اس نے اپنی ماں سے سیکھا تھا۔ امور خانہ داری میں طاق اور ہر فن، ملا ٹھگ نے ہر جگہ اس کا پیچھا کیا اور مونگی کا حسن دیکھ کر خوش ہوا۔ آخر وقت آ پہنچا جب ٹھگ نے سالوں پہلے بنائے ہوئے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کیا۔ تحائف سے لد کر وہ کسان کے گھر پہنچا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، میں مونگی کا ماموں ہوں، اس کی اس ماں کا بھائی جو مونگی کو کھونے کے بعد جان بر ہو سکی تھی۔ اس نے مونگی کو دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، میری بچی بالکل ماں پہ پڑی ہے، ہائے میری پیاری بہن، میری بھولی بہن کی نشانی۔ ثبوت کے طور پر ٹھگ نے کسان کو وہی کہانی سنائی جو اس دن وہ انہی کی زبانی سن چکا تھا۔ کسان تو بیچارہ جاٹ کا جاٹ تھا، سن کر یقین کر لیا۔ تب لوگ دھوکے اور فریب سے اتنا واقف نہیں ہوئے تھے، وہ خود جیسے بھولے بھالے تھے ویسا ہی سب کچھ سمجھتے تھے۔ لیکن مونگی ان کی طرح اتنی سیدھی سادی نہیں تھی، اس کی عقل نے ضرب تقسیم تفریق کرنا شروع کیا۔
اگر میرا کوئی تھا تو اتنا عرصہ کہاں رہا؟ اگر کوئی تھا تو پہلے کیوں نہیں آیا؟ اگر ماموں ڈھونڈ سکتا ہے تو ماں باپ نے بھی ڈھونڈا ہوگا۔ غرض بہت سے سوال جو تشنا تھے، لیکن اس کے پاس اپنے نام نہاد ماموں کو رد کرنے کے لیے بھی تو کوئی ثبوت نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے بس اپنے معصوم ماں باپ کو اس اجنبی کی خاطر مدارت کرتا دیکھ رہی تھی، اجنبی جس کو دیکھ کر اس کے دل کو عجیب سا خوف محسوس ہوتا اور کوئی جذبہ وہ اس شخص کے لیے کوشش کے باوجود نہ پیدا کر سکی تھی۔ چند روز قیام کے بعد ٹھگ نے اپنا اگلا جال پھینکا۔ مونگی کی نانی بیٹی کی جدائی میں رو رو کر اپنی بینائی کھو چکی ہے، اکثر بیمار رہتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مونگی اپنی بیمار نانی سے ایک بار مل لے اور نانی بھی اسے دیکھ کر اپنے دل کو ٹھنڈ پہنچائے۔ دیکھیں بھائی صاحب، آپ نے ہماری بچی کو دل سے لگا کر رکھا، یہ کل بھی آپ کی تھی، آج بھی آپ کی ہے، آپ کا احسان تو ہماری نسلیں بھی نہیں اتار سکتی ہیں، لیکن کچھ حق ہمارا بھی ہے۔ یہ چند دن اپنی نانی کی خدمت کر لے، یہ اس کا بھی حق ہے۔ چند دن کی تو بات ہے، پھر اسے واپس چھوڑ جاؤں گا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرے، ہاتھ جوڑے اور سر جھکا لیا۔ اب انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ کہسان اور اس کی بیوی نے باخوشی جانے کی اجازت دے دی۔ رہی بات مونگی کی تو وہ ابھی بچی ہی تھی، اس کی کون سنتا؟ لاکھ روئی، ماں کی منتیں کی، مگر بے سود۔ ماں کا خیال تھا کہ رشتوں کی حدت کو خود ہی اس کے دل کو پگھلا دے گی، اور یوں مونگی ایک اجنبی کے ہمراہ ایک نئے سفر پر روانہ ہوئی۔ وہ جس کی ماں نے اسے مونگی کے سائے کے بھروسے چھوڑ دیا تھا، اب پرورش کرنے والوں نے ایک اجنبی کے بھروسے چھوڑ دیا، اور خود اس نے اپنے آپ کو اللہ کے بھروسے اس نئے سفر کے حوالے کیا، اور اللہ کبھی خود پہ بھروسہ کرنے والوں کو مایوس نہیں کرتا۔ مونگی اللہ کے بھروسے اپنے نام نہاد ماموں کے ساتھ چل پڑی، راستے کو ذہن نشین کرتے ہوئے ایک لمبا تھکا دینے والا سفر۔ آخر گھر پہنچے، دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت چرخہ کاٹ رہی ہے، لیکن اس کی آنکھیں سلامت تھیں۔ مونگی نے حیرت سے ماموں کی طرف دیکھا، مگر زبان بند ہی رکھی۔ گھر اچھا تھا، لیکن ایسا لگتا جیسے کبھی صفائی نہیں کی گئی۔ لے بھائی مونگی، سنبھال اپنی نانی کو، میں کام پہ جا رہا ہوں، لیکن تہہ خانے میں مت جانا، وہاں میرے کاغذات رکھے ہیں، زمینوں کے۔ سمجھ گئی، ٹھگ نے پیار سے پوچھا۔ مونگی صرف سر ہی ہلا سکی، اس کا بات کرنے کو بھی دل نہیں کیا۔ اسے اپنی ماں باپ اور گھر یاد آ رہا تھا۔ جیسے ہی شام ڈھلی، ماموں تو کام پہ چلا گیا۔ مونگی 2 دن تو اداس بیٹھی رہی، پتہ نہیں کتنے دن اور رہنا تھا یہاں۔ نانی ہر وقت چرخہ کاٹتی رہتی یا مونگی پر نظر جمائے بیٹھی رہتی؟ مونگی کو اس سے عجیب خوف محسوس ہوتا تھا۔ کام کرنے والی بچی تھی، کب تک فارغ بیٹھتی؟ تیسرے دن ہی جھاڑو اٹھائی اور کام پہ لگی، جالے صاف کیے، فرش دھویا۔ کتنی ہی بار اس کا دل چاہا نیچے تہہ خانے دیکھنے کو، مگر اماں کی نگاہیں اسے ہر وقت اپنے ساتھ ہی لگی محسوس ہوتیں۔ گھر سے فارغ ہو کر وہ نانی کی طرف متوجہ ہوئی، الجھے بال، میلے کپڑے۔ چل نانی، نہا لے آ، میں نہلاتی ہوں۔ مونگی نے جیسے ہی اس اماں کے سر کو ہاتھ لگایا، اس کی چیخ ہی نکل گئی، اتنی جوئیں! اماں کو نہلایا، دھلایا، کپڑے بدلے۔ اماں کے کپڑوں میں ہی چابیوں کا گچھا تھا، جو مونگی نے چھپا لیا۔ سارا دن اس کی جوئیں نکالی، لیکن وہاں تو پورا چمن آباد تھا۔ اس کا فائدہ بس اتنا ہوا کہ اماں کو جلد نیند آ گئی، ورنہ تو مونگی کو رات کو بھی اس کی نگاہوں سے نجات نہیں ملتی تھی۔ مونگی چپکے سے چابیاں اٹھائے تہہ خانے میں داخل ہوئی۔ اسے دور سے ہی بدبو آ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ چھوٹے سے کمرے میں 10-12 عورتیں رسیوں سے جکڑی پڑی تھیں، پاس ہی کچھ کھانے کا سامان تھا۔ وہ تمام عورتیں نیم غنودگی میں تھیں، شاید کوئی نشہ آور چیز انہیں دی گئی تھی۔ اے بہن، اس نے ایک عورت کو جگانے کی کوشش کی جو ہوش میں تھی۔ ہاں ہاں، کھانا آ گیا کیا؟ اس عورت نے سوتے ہوئے ہی ہاتھ بڑھایا۔ مونگی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہوش کر بہن، میں مونگی ہوں، تم کون ہو اور یہاں کیسے ہو؟ اس عورت نے بدقط آنکھیں کھولیں۔ اچھا تم نئی ہو، اب وہ تمہیں بھی باندھ دیں گے، جیسے ہی کوئی ملا تمہیں بھی بیچ دیں گے۔ یہ لوگ بہت ظالم ہیں، اب تم کبھی اپنے گھر نہیں جا سکو گی۔
لیکن میں تو اس کی بھانجی ہوں، مونگی نے کمزور آواز میں کہا۔ یہاں ان سب میں کوئی اس کی بھانجی ہے اور کوئی بھتیجی۔ یہ شخص ٹھگ ہے، عورتوں کو اغوا کرتا ہے، رات کو چوریاں کرتا ہے، اور اس کی ماں بھی اس کی ساتھی ہے۔ مونگی کو اماں سے خوف کے بجائے نفرت سی محسوس ہوئی۔ جوؤں کی ماری بڑھیا، اچھا بہن، میں تمہیں یہاں سے نکالوں گی، تم لوگ بس یہ کھانا مت کھانا، اس میں نشہ آور دوا ہے شاید، اور ان لوگوں کو بھی سمجھا دینا۔ مونگی بہادر لڑکی تھی، اسے اپنے ساتھ ان مظلوم عورتوں کی بھی جان بچانی تھی۔ یہ بھی غنیمت ہی تھا کہ ٹھگ نے اسے ان عورتوں کے ساتھ بند نہیں کیا تھا، شاید وہ مونگی کا اعتماد چاہتا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، مونگی لاڈ سے کہنے لگی، نانی، تیری جوئیں ایسے ختم نہیں ہوں گی، میں ایسا کرتی ہوں، پانی ابال کر سر میں ڈالتی ہوں، جوئیں خود ہی جل کر مر جائیں گی۔ جو مرضی کر، بس مجھے اب ان سے نجات مل جائے، اماں نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ چند جوئیں کم ہونے سے جوؤں نے سر میں مزید افراتفری مچائی ہوئی تھی۔ اجازت ملتے ہی مونگی نے پانی گرم کیا، اماں کا سر چارپائی کے سرہانے رکھا اور گرم پانی اماں کے سر میں۔ اماں چیخ اٹھی، سر جل گیا مگر جوئیں پھر بھی نہ جلیں۔ نانی، جوئیں مر سکتی ہیں کیسے؟ اماں پہلے ہی بیزار بیٹھی تھی۔ جلدی بتا، ان جوؤں نے بڑا ستایا ہے، بس کچھ کر ان کو ختم کر۔ دیکھ نانی، اب پانی سر سے گزر چکا، تیری جوئیں ایک کی طرح ختم ہوں گی۔ تو کنڈی میں سر رکھ، میں جوؤں کو ڈنڈا ماروں گی تو وہ مر جائیں گی۔ اماں مان گئی۔ جیسے ہی اس نے سر اوندا کر کے کنڈی میں رکھا، مونگی نے ڈنڈا مارا اور اماں اپنی جوؤں سمیت رائے عدم ہو گئی۔ مونگی کا ارادہ اسے بے ہوش کرنے کا تھا، لیکن اماں کے دن شاید پورے ہو چکے تھے۔ مونگی نے جلدی سے اماں کو دیوار کے سہارے بٹھایا، ہاتھ میں چرخے کی ڈنڈی دی جیسے وہ چرخا کاٹ رہی ہو، اور خود جلدی جلدی تہہ خانے کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ میری بہنوں، جس دیس کی ہو وہاں لوٹ جاؤ، اس سے پہلے کہ وہ ٹھگ پھر آ جائے۔ ان عورتوں نے، جو آج ہوش میں تھیں، مونگی کا شکریہ ادا کیا اور دعائیں دیتی چلی گئیں۔ مونگی نے دروازہ اندر سے بند کیا، دیوار پھاندی اور گھر کی راہ لی۔ بالآخر وہ گھر والوں سے جا ملی۔ اتفاق سے ٹھگ اسی رات واپس آیا، دروازہ کھٹکانے لگا۔ گھر میں کوئی ہوتا تو دروازہ کھولتا۔ غصے سے بھرا دیوار پھیلا کر جب گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ماں آرام سے چرخا کاٹ رہی ہے۔ دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ ٹھگ دھاڑتے ہوئے آگے بڑھا اور اماں کو تھپڑ مارا۔ اماں تھپڑ لگنے سے زمین بوس ہو گئی۔ تب اسے معاملے کی نزاکت کا احساس ہوا۔ پہلا خیال اسے تہہ خانے اور مونگی کا آیا۔ جا کر دیکھا تو اس کی کمائی کا ذریعہ ختم ہو چکا تھا، محنت اکارت ہو چکی تھی۔ اسے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ یہ مونگی کی ہی کارستانی ہے۔ غصے میں اس نے ایک جملہ کہا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ مستقبل میں بار بار کہنے والا ہے، ٹھگا تھا مونگی کو میں نے، ٹھگ گئی مونگی مجھ کو، اب تو ٹھگ کو ضد ہی ہو گئی، اب نہیں چھوڑوں گا اسے سزا ضرور ملے گی۔ ٹھگ نے ماں کا کفن دفن کیا اور پھر جا پہنچا مونگی کے گھر۔ جیسے ہی مونگی سے آمنا سامنا ہوا تو آنکھوں میں موجود دھمکی مونگی کے ذہن آنکھوں سے چھپکی نہ رہ سکی۔ میں اپنی بھانجی کے لیے چوڑیاں لایا ہوں۔ ٹھگ نے مصنوعی پیار آنکھوں میں بھرا۔ ادھر آ بیٹی، تجھے اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا۔ ماں نے زبردستی کھینچ کر بٹھا دیا۔ اب ٹھگ چوڑیاں پہنائے اور ساتھ چٹکیاں کاٹتا جائے۔ مونگی نے رو رو کر بامشکل ہاتھ چھڑایا۔ اب کی بار مونگی نے ماں کو صاف منع کر دیا تھا جانے سے، تو ٹھگ نے گھی ٹیڑھی انگلی سے نکالنے کا سوچا۔ رات ہوئی، سب اپنے اپنے بستروں میں سونے کے لیے چل دیے۔ تو ٹھگ نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا، وہ لوگ چپکے سے آئے اور مونگی کی چارپائی اٹھا کر چلتے بنے۔ ٹھگ بھی ساتھیوں کے ہمراہ ہوا۔ اتنی وزنی چارپائی، پھر لمبا سفر، وہ لوگ کچھ دیر میں ہی تھک گئے۔ آخر گھر پہنچے، ٹھگ نے کپڑا اتارا منہ سے کہ آج نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کیا؟ بستر میں مونگی نہیں، پانی سے بھری مشک رکھی ہوئی تھی۔ دراصل مونگی اپنے نوسرباز ماموں کا ارادہ سمجھ چکی تھی۔ سب سے نظر بچا کر بھری ہوئی مشک چارپائی پہ ڈال دی۔ ٹھگا تھا مونگی کو میں نے، ٹھگ لیا مونگی نے مجھ کو۔ ٹھگ کو اب اور زیادہ تاؤ آیا، اب نہیں چھوڑوں گا اسے۔ چند دن بعد تحائف لیے اور جا پہنچا
دیکھو بہن، ہمارا بھی تو مونگی پہ حق ہے، اب یہ چلے تو اسے اس کی نانی کی قبر دکھا لاؤں، غرض کسی طرح ان کو قائل کر ہی لیا۔ ادھر مونگی نے ڈرتے ڈرتے ایک کینچی اپنے سرہانے رکھی اور اللہ کے بھروسے سو گئی۔ اب پھر جیسے ہی رات ہوئی، ٹھگ کے ساتھی آئے۔ مونگی کو پہلے ہی ٹھگ نے اپنے سامنے رکھا تھا، اب یہ لوگ چل پڑے فتح کے نشے میں دھت، ایک کمزور لڑکی پہ فتح پانے کی خوشی۔ ادھر کمزور لڑکی قدم گنتی رہی۔ جیسے ہی وہ لوگ چارپائی کے کر پیپل کے درخت کے نیچے سے گزرے، مونگی نے لٹکتی ہوئی شاخ تھامی اور اگلے ہی لمحے وہ پیپل کی چوٹی پہ تھی۔ اب وہ سب اسے کہیں کہ نیچے آؤ، لیکن مونگی نے کہا کہ پہلے میرا ماموں مجھ سے ملنے اوپر آئے۔ ٹھگ جیسے ہی اوپر چڑھا، مونگی نے اپنی زبان دانتوں تلے دے کر باہر نکالی، ماموں میرے ساتھ کھیلو، ایسے تو کر کے دکھاؤ۔ ٹھگ نے جیسے ہی زبان باہر نکالی، مونگی نے کینچی سے نشانہ لگایا اور ٹھگ کی زبان کٹ گئی۔ وہ تو حواس باختہ ہو کر نیچے گرا اور لہو لہان منہ لے کر وہاں سے بھاگا۔ اس کے ساتھی بھی اس کی یہ درخت دیکھ کر وہاں سے بھاگ گئے اور مونگی صحیح و سالم اپنے گھر کو ہو لی۔ پھر کبھی ٹھگ نے اس کی طرف منہ نہ کیا، کیونکہ اب تو وہ بھی نہ کہہ سکتا تھا کہ ٹھگا تھا مونگی کو میں نے، ٹھگ لیا مونگی نے مجھ کو۔ یہ کہانی تھی مونگی کی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب لوگوں میں تعلیم عام نہیں تھی، حقوق نسواں پڑھائے لکھائے اور سمجھائے نہیں جاتے تھے، لیکن بیٹیوں کو اتنا مضبوط بنایا جاتا تھا کہ وہ کسی اپنے بیگانے سے خوفزدہ نہ ہوں، اپنا دفاع خود کر سکیں۔ آج ہمارا سوشل میڈیا، ہمارے ڈرامے، ہماری کہانیاں کمزور روتی دھوتی عورت کو ہی کیوں پروموٹ کرتی ہے؟ ہم مونگی جیسی بااعتماد اور مضبوط کردار کیوں نہیں لکھتے؟ مونگی کردار نہیں، سوچ ہے، ایسی سوچ جو بیدار ہوگی، عام ہوگی تو معاشرے کے مرد نواز روپے کے پر کاٹ سکتی ہے۔ عورت کمزور نہیں ہے، عورت مضبوط ہے۔ ہر عورت کے اندر ایک مونگی ہے جو اپنی طرف بڑھتے ہاتھ کو کاٹنے کی ہمت رکھتی ہے۔